اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو سلام کرتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ ایسے انسان پر روزانہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اس کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا فرض، واجب اور لازم ہے۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کی منجملہ علامات میں سے یہ ہے کہ تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات باری کے ساتھ محبت کرنے والوں کا دعوی محبت پرکھنے کے لیے اپنے آخری نبی و رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو معیار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محبت کے دعوے داروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ ایمان کے وجود کا دار و مدار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ مسلمان اسی وقت کامیاب و کامران ہوگا جبکہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت تمام مخلوقات سے زیادہ ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال و دولت اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر یعنی رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز یعنی پسند ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ فاسقوں یعنی گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 طرح کے لوگوں اور چیزوں کا تذکرہ فرما کر انسانیت کو اپنی ذات رحیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اور اسے فوقیت نہ دینے والوں کو عذاب الہیہ کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صراحتاً فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ عزیز نہ رکھے وہ مومن نہیں۔ اولیت 2 چیزوں کو شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و انس اپنی جان سے زیادہ ہو، اور انسان کا اپنے اوپر کوئی حکم نہ ہو بلکہ اس کے نفس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ایسے نافذ ہو جیسے آقا اپنے غلام اور باپ اپنی اولاد پر حکم چلاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ بحوالہ الرسالۃ التبوکیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں جو ان دونوں آیتوں کے مدلل ہونے پر بڑے بلیغ انداز میں روشنی ڈالتی ہیں اور حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے تاکیدی انداز میں بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، حب کے معنی لاڈ و پیار، محبت و الفت، انس و اخلاص، تعلق و ملان، دوستی و یارانہ کے ہیں۔ حب کو ہب بھی کہتے ہیں۔ محبت کرنے والے کو محب کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب یا محب کہتے ہیں۔ بحوالہ لسان العرب۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت طبیعت کا ملان ہے، ایسی شے کی طرف جس سے لذت حاصل ہو۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں حدیث مبارکہ والحب الاساسی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محبت ہی قوت قلب ہے۔
मोहब्बत ही ग़ज़ाई रूह है, मोहब्बत ही कुर्रतु ऐन है, मोहब्बत ही हयातुल अबदान है। दिल की जिंदगी, दिल की कामयाबी, बल्कि कामयाबी को दवाम बख्शने वाली है। अलगर्ज मोहब्बत ही सब कुछ है। ख्वाजा याहया मुआज़ राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत एक हाल है, इसकी ताबीर अल्फाज से नहीं हो सकती। हजरत अब्दुल्ला करशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत की हकीकत यह है कि मुहिब अपना सब कुछ महबूब के सपुर्द कर दे और अपने लिए कुछ भी ना छोड़े। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हजरत सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है कि उन्होंने अपना सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। नाज़रीन कराम, इंसान दुनिया में जिससे भी मोहब्बत और प्यार करता है तो उसकी कोई ना कोई वजह या सबब जरूरी होता है, जिसकी बुनियाद पर वो किसी शख्स या किसी चीज को अपना महबूब बना लेता है। इनमें चार इंतहाई अहम और काबिल जिक्र हैं: हुस्नो जमाल, फजलो कमाल, कराबतो अतसाल और एहसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा में ये चारों औसाफ़े जमीला बदरजा अतम पाए जाते हैं। चुनांचे हर उम्मती को हर चीज से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मोहब्बत करनी है और मोहब्बत इतातो इत्तिबा के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए मोहब्बत के तकाजों को पूरा करते हुए जिंदगी बसर करनी चाहिए। इन चार असबाब की पहली वजह हुस्नो जमाल है। इंसान खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत चीज या खूबसूरत मंजर को देखे तो दिल बे इख्तियार इसकी तरफ खिंच जाता है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुस्नो जमाल अता फरमाया कि उसको कलम से बयान करना मुश्किल और नामुमकिन है। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने किसी नबी अलैहिस्सलाम को मबऊस नहीं फरमाया जो खुश आवाज और खुश रो ना हो। हमारे सैयदना व मौलाना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम में से सूरत में सबसे ज्यादा हसीन और आवाज में सबसे ज्यादा अहसन थे। हजरत सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत बेटा किसी औरत ने नहीं जना। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से ऐसे पाक पैदा किए गए जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें इतनी हयादार थीं कि मैंने अरब की कंवारी लड़कियों में भी ऐसी हया नहीं देखी। अगर जुलेखा की सहेलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख लेती तो हाथों की बजाय दिलों को काट लेती। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के अशआर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कुछ यूं हैं: एक हमारा सूरज है और एक आसमान का सूरज है, और हमारा सूरज आसमान के सूरज से कहीं बढ़कर है। वो सूरज फजर के बाद निकलता है और मेरा सूरज इशा के बाद चमकता है। नाज़रीन मोहतरम, हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा रात के वक्त मस्जिद में दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर 14वीं का चांद चमक रहा था। मैं थोड़ी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखता और फिर चांद की तरफ देखता। बिल आखिर मेरे दिल ने फैसला दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा हसीन हैं, जबकि एक शायर इसी मामले पर यूं कहता है कि चांद से तशबीह देना ये कहाँ इंसाफ है, चांद पर हैं छाइयां, मदनी का चेहरा साफ है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान गया कि ये चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। अल्लामा शमसुद्दीन करतबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हुस्न और जमाल जाहिर नहीं किया गया, वरना कोई इंसान देखने की ताब ना ला सकता। किसी से मोहब्बत और प्यार की वजह फजलो कमाल भी होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर फजलो कमाल अता फरमाया कि कुरान मजीद में नबी उम्मी का लक़ब अता फरमाया कि
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھانے والا اور علم عطا کرنے والا خود ساری کائنات کا خالق و مالک و مختار تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم دیا کہ سورہ نساء میں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا علم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ناظرین کرام، جب بڑی ہستی کسی چیز کو بڑا کہے تو وہ واقعتاً بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا فضل فرمایا کہ اس کے لیے عظیمن کا لفظ استعمال فرمایا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا۔ وہ راز ایک کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے۔ میں جوامع الکلام سے نوازا گیا ہوں اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ بحوالہ مسلم و ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ساری اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، اور یہ اظہار فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ سب سے پہلے مجھ سے زمین شک ہوگی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔ بحوالہ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باہم کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا، کیا خوب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ اور ایک دوسرے شخص نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمات اللہ اور روح اللہ ہیں۔ کسی تیسرے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، بے شک وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمات اللہ ہیں، واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی شرف والے ہیں۔ سن لو، اور میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور یہ بطور فخر نہیں کہتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ فقیر و غریب مومن ہوں گے، اور میں یہ بطور فخر اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ میں اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ میں بطور فخر نہیں کہتا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ کسی سے محبت و انس کی ایک وجہ قرابت و اتصال ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے قرابت و اتصال کا انداز سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ بحوالہ تفسیر صراط الجنان۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب
محبوب نہ ہو جاؤں۔ باروایت بخاری شریف۔ محبت و پیار کا ایک سبب محبوب کا محسن ہونا بھی ہے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان۔ اسی طرح کسی نے خوب کہا ہے کہ دلوں کی فطرت ہے کہ جو ان پر احسان کریں اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ ان کو احاطہ کرنا، انہیں قلم بند کرنا مشکل و ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو ہی پوری انسانیت کے لیے اپنا احسان عظیم قرار دیا، اور سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ انہیں بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے انتہائی حریص ہیں اور ایمان والوں کے لیے انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت فرماتے اور اپنی گناہ گار امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مائدہ کی یہ والی آیت تلاوت فرماتے رہے، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ مغفرت کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک سربسجود ہو کر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں گے۔ باروایت مسند احمد۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سورہ والضحیٰ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، یہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے پر خود سلام فرماتا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان اور وہ بندہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں، تو جو بھی انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے سے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو بھی رنگ دیتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور جان لیجئے کہ اس تسبیح کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، یہ تسبیح درود پاک کی ہے کہ جو بندہ بھی نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج زکوٰۃ اور تمام نیک اعمال کر لیں، وہ سب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر
رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال قبول فرمانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اور صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جبکہ باقی جو بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہیں یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں، اور یقیناً درود شریف پڑھنا ایک با کمال نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات اقدس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں سلسلہ نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی آج ہم اور آپ مسلمان کہلانے میں عزت و شرف محسوس کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی دنیا میں دین اسلام پھیلا۔ تو امتی ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کا یہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ ویسے تو ہر وقت جب اور جہاں چاہیں با وضو یا بے وضو ہر طرح سے درود و سلام کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور سے روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک اگر کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے اور اس کی تسبیحات کرتا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی تمام دنیاوی حاجات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے۔ ایسے شخص پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا کتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح کی بدولت وہ پورا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ کر نیچے کومنٹ باکس میں اوکے لکھ دیجئے۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔